بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوفد المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میرے لیے ایک سعادت کا موقع ہے کہ اس جامعہ فاروقیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم جو اس جامعہ کے بانی اور روح رواں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سے خصائص اور فضائل سے نوازا ہے۔ ان کی فرمائش ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ ناکارہ بھی ان کے اس جامعہ میں حاضر ہو۔ الحمدللہ ایک دو مرتبہ اس سے پہلے بھی حاضری کی توفیق ہوئی ہے۔ تو میں حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم کی تعمیل حکم میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت عرصے دراز سے میں نے ختم بخاری کے اجتماع میں شرکت کا معمول ترک کر دیا۔ اس کا شروع بھی میں نے کیا تھا اور اب ختم بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں، وہاں ختم بخاری کے لیے مجھے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلایا کرتے تھے اور میں تقریباً ہر سال جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو پورے پاکستان میں ہر مدرسے میں اس زمانے میں جس انداز کا ختم بخاری شروع ہو گیا ہے، تو اس میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی عرس کی شکل اختیار نہ کرے۔ تو اس وجہ سے میں ختم بخاری کے عنوان سے حاضری سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اپنے ہاں دارالعلوم میں بھی ہم کوئی اعلان نہیں کرتے، کوئی پہلے سے کسی جگہ پر بھی، اس لیے کہ یہ صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ختم بخاری کا اجتماع ایک لازمہ بن گیا ہے، اور صرف لازمہ ہی نہیں، اس کے لیے ایک باہر سے ڈرائیور بلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے بغیر ختم بخاری نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں عام طور سے معذرت کر لیا کرتا ہوں۔ لیکن قاضی صاحب دامت برکاتہم کے فرمائش کو بھی میں رد نہیں کر سکتا تھا، تو اس واسطے میں حاضر تو ہو گیا۔ مولانا عبدالغفار صاحب کے ہاں بھی کل حاضری ہے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم ختم بخاری تو کراتے نہیں ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی آنا تو کسی اور مقصد سے ہے، لیکن جب آ گئے تو اب اس سے احتراز، باقاعدہ احتراز کرنا اور اس سے
علیحدگی اختیار کرنا یہ بھی کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا. تو جیسے علامہ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی روضہ اقدس کا سفر، وہ سفر تو اس مقصد سے نہ کیا جائے، لیکن جب آدمی مسجد نبوی پہنچ گیا تو پھر وہ بھی کر لے. علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا ان سے اختلاف ہے اس معاملے میں. لیکن دوسرے مقابر کے بارے میں بہت سے ہمارے بزرگوں کا یہی موقف رہا ہے. تو اس لیے اس سعادت سے بہرحال بخاری شریف کی حدیث پڑھنا اور اس کے بارے میں کچھ تشریحی کلمات عرض کرنا بہرحال ایک عظیم سعادت ہے. تو اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے کو قبول فرمائے اور اس کو نافع بنائے. یہ آخری باب ہے جو عزیز طالب علم نے ابھی پڑھا، صحیح بخاری کا آخری باب ہے. اور امام بخاری کا ایک معمول ہے کہ وہ جب بھی کوئی باب قائم کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس مضمون کی حدیث لا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی قرآن کریم کی آیت اگر مل جائے تو اپنے باب کا عنوان اس آیت کو بناتے ہیں. بتلانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر ہے. تو جگہ جگہ قدم قدم پر وہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ جو حدیثیں ہم روایت کر رہے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر. اس حقیقت کی وجہ سے وہ باب کا آغاز کسی آیت سے کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اور یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے اوپر پہلے تنقید کی چھلنیوں میں اس کو چھانتے ہیں، اس کی سند کو، ایک ایک راوی کے حالات سے باخبر ہیں کہ کون سا راوی کس درجے کا ہے اور اس کا علم کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی دیانت کیسی ہے، اس کا تقوی کیسا ہے، اور پھر سند میں اتصال ہے کہ نہیں، وہ راوی جو اپنے استاد کا نام لے رہا ہے اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں، اس سے سنا بھی ہے کہ نہیں. یہ سارے تنقید کی چھلنیوں میں چھالتے ہیں پہلے حدیث کو. حدیث کی صحیح کی جو تعریف آپ نے پڑھی ہے، ما رواہ العادل التام الضبط من غیر انقطاع فی الاسناد ولا علت ولا شذوذ. اس کی یہ ساری چھلنیاں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایسی بات نہیں کہ جو کھڑا اٹھ کے کہہ دے کہ حضور نے یہ فرمایا. تو اس کو سند کی تحقیق کرتے ہوئے اس کو چھلنیوں میں چھانتے ہیں، اور چھاننے کے بعد جب حدیث کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہے تو پھر اپنی کتاب میں درج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. لیکن اس ارادے سے پہلے 2 رکعتیں استخارے کی پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بس میں جتنی چھلنیاں تھیں ان سب چھلنیوں میں میں نے حدیث کو چھان دیا، اور اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کتاب میں اس حدیث کو درج کروں. آپ کی کیا رضا ہے؟
واقعی درج کرنا چاہیے یا نہیں؟ استخارہ ایک ایک حدیث کے اوپر استخارہ فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کیا اور غسل کر کے استخارہ کیا۔ جب اس کے بعد اطمینان ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح کی شرائط پر پوری اترتی ہے تو پھر انہوں نے اس کو درج کیا۔ اسی لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے امام بخاری کو جو مقام حاصل ہوا پورے عالم اسلام میں۔ بخارا کے رہنے والے، ازبکستان کے رہنے والے، عربی زبان ان کی مادری زبان نہیں، اور اہل عرب کا آپ نے شاید تجربہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں نے بہت کیا ہے، کہ اہل عرب جو ہے وہ کسی اجمی کو دین کے معاملے میں گھاس نہیں ڈالتے۔ کس دین کے معاملے میں وہ کہتے ہیں بھئی ہم قرآن والے ہیں، ہماری زبان قرآن کی زبان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، لہذا دین تو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ تو وہ کسی اجمی کو آسانی سے تسلیم کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بخارا میں پیدا ہونے والا، جس کی عربی زبان بھی اچھی نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک جگہ باب قائم کرنے کے بعد ایک حرف فارسی کا لکھ گئے، یذکر فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث، ہم فارسی کا لفظ لے آئے، وہ کہیں تو اتنی اس کا جو مقام ہے عربی زبان کے لحاظ سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی پڑھا بھی ہوگا کہ کتاب التفسیر میں اکثر و بیشتر وہ جو الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کا کمزور ترین حصہ ہے لغات کی تشریح میں۔ تو ایسے عربی کے اندر کوئی خاص مقام نہیں، لیکن پورے عالم عرب کی گردنیں جھکوا دی۔ کیسی گردنیں جھکوا دی کہ سب کا اجماع ہے، سارے اہل عرب کا، سارے عالم اسلام کا، کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور یہ لقب جو اس کو دیا گیا کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، یہ محض عقیدت میں اور محبت میں نہیں دے دیا گیا، بلکہ علماء کرام نے مدتوں اس کی ایک ایک حدیث، اس کے ایک ایک راوی اور اس کے ایک ایک لفظ پر تنقید کی ہے۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، آپ جانتے ہیں دارقطنی کی تتبع الصحیحین، انہوں نے جہاں جہاں کوئی اعتراض ہو سکتا تھا وہ انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن سارے اعتراضات آنے کے بعد، ان کا جواب آنے کے بعد، سارا عالم اسلام متفق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام ان کو بخشا، اور اس مقام کے تحت وہ جب احادیث کے تراجم قائم کرتے ہیں، عنوان قائم فرماتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ان کی عظمت شان واضح ہوتی ہے۔ تو یہ آخری باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی۔ ترازویں قائم کریں گے ایسی جو سراپا انصاف ہوں گی قیامت کے دن،
اور پھر اس کا نتیجہ امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب میں بتایا کہ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے، انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے ترازوؤں میں، اور انسانوں کے اقوال بھی، جو منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی تولی جائیں گی قیامت کے دن۔ اس پر اپنی کتاب کو ختم کیا۔ یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ گویا امام بخاری زبان حال سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ساری کتاب تمہارے سامنے رکھ دی، اس میں ایمان کے تقاضے بھی آ گئے، علم کے تقاضے بھی آ گئے، طہارت سے لے کر حج تک جتنی عبادات ہیں، قربانی ہے، حج ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کی تفصیلات آ گئی، معاملات آ گئے، بیع و شراء، خرید و فروخت کے احکام آ گئے، نکاح و طلاق کے احکام آ گئے، آداب و اخلاق آ گئے، معاشرت کے احکام آ گئے، سارے احکام میں نے تمہارے سامنے لکھ کر رکھ دیے۔ اب جو فکر کرنی ہے وہ یہ کہ جو کچھ دنیا میں تم عمل کر رہے ہو اس میں وزن پیدا کرنا، کیونکہ نیرے علم سے، نیرے جان لینے سے انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا عمل علم کے مطابق ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیرا علم بمعنی دانستن، جاننا، یہ مدار فضیلت ہوتا تو ابلیس سے بڑا افضل مخلوق کوئی اور نہ ہوتی، کیونکہ وہ علم بہت ہے اس کے پاس۔ اتنا علم ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام راضی کو شکست دے گیا جاتے جاتے، امام راضی کو شکست دے گیا، اتنا علم ہے، لیکن اس علم نے اس کو بجائے سیدھی راہ دکھانے کے، اس علم کے نتیجے میں وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور تکبر میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں مردود ہوا، خائب و خاسر ہوا، اس کا انجام ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر صرف دانستان، صرف جاننا یہ مدار فضیلت ہوتا تو ابلیس بہت بڑا افضل مخلوق ہوتا، بلکہ حضرت ہمارے حکیم رحمت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ مقولہ یاد آیا۔ وہ فرماتے تھے کہ شیطان جو ہے یہ عالم بھی بہت بڑا ہے، چار عین ہیں اس کے اندر، عالم بہت بڑا، علم بہت بڑا، عارف بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو بہت حاصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، مردود کر کے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہو رہا ہے، اس وقت بھی چلتے چلتے اس حالت میں بھی دعا مانگ گیا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ پروردگار مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں جب تک کہ لوگ قیامت آئے۔ تو اس وقت بھی دعا جو مانگی اس نے، یہ دیکھ رہا ہے کہ غصے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غضب کی حالت میں ہے، لیکن اتنی معرفت اس کو حاصل تھی کہ غضب کی حالت میں بھی باری تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتے، مغلوب نہیں ہوتے غضب سے، لہذا جو دینے کی چیز ہوگی دے دیں گے، اس لیے مانگے۔ تو معلوم ہوا معرفت حاصل تھی اس کو اللہ کی، تو عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، اور عابد بھی تھا، بہت عبادت کی ہے اس نے۔ تو تین عین اس کے اندر موجود تھے، عالم، عارف، عابد، اور چوتھا عاقل۔
عاقل بھی تھا، عقل کے اوپر ہی تو اس نے دلیل پیش کی نا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، تو عقلی اعتبار سے تو بڑی کامیاب دلیل تھی۔ تو یہ چاروں عین میں تھے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو عقل کی بات تو کی تھی اس نے، لیکن عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، عاقل تھا، پانچویں چیز کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا۔ پانچویں عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عشق اس کو ہوتا تو اس عقل کے اوپر ہزار لعنتیں بھیجتا جو اپنے پروردگار اور اپنے محبوب کی مخالفت پر آمادہ کر دے، تو عاشق نہیں تھا۔ تو اللہ بچائے، میرا علم، میرا جان لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، کمال یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تم نے جان تو لیا کہ بھئی شریعت میں، دین میں کیا چیز مطلوب ہے ہم سے، کیا عمل مطلوب، تو اب فکر اس کی کرو کہ تمہارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو، تاکہ جب آخرت میں تمہارے اعمال تولے جائیں تو تمہارے ترازو کا پلہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہو، اور اس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وزن کیسے پیدا کریں اعمال میں؟ تو گویا زبان حال سے امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اگر وزن پیدا کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہو تو میری پہلی حدیث پڑھ لینا۔ کیا پہلی حدیث کیا ہے وہ؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ کیا ہے کہ نیت صحیح کرو، جتنی نیت تمہاری صحیح ہوگی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی تمہارے عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ چھوٹا عمل ہو لیکن خالص اللہ کے لیے کیا گیا، مخلوق کی پرواہ نہ ہو، مخلوق تعریف کرے گی یا نہیں کرے گی، مخلوق مجھے اچھا سمجھے گی یا برا سمجھے گی، مخلوق مجھ سے راضی ہوگی یا ناراض ہوگی، اس کی فکر نہیں، فکر اس کی ہے کہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں وہ اس بارگاہ میں جا کر قبول ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ اس کا نام ہے اخلاص، اور اسی سے وزن پیدا ہو۔ آپ نے حدیث پڑھی بخاری کے اندر خود کہ ایک شخص نے راستے میں پڑا ہوا کانٹا پڑا ہوا تھا، اس نے کانٹا ہٹا دیا۔ کس لیے ہٹایا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اماطۃ الاذی من الطریق، راستے سے کوئی گندگی، کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ہٹا دیا اللہ کے لیے۔ تو اسی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حدیث میں کہتے ہیں کہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت کر دی، اس ایک عمل کی وجہ سے۔ کیوں؟ اخلاص تھا اس میں۔ تو یہ پیغام اور یہ سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی خدا کے لیے اب جب تم باہر نکل رہے ہو تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ کسی کو اگر
تم نے کھانا کھلایا ہے یا کوئی صدقہ دیا ہے تو مقصود کیا ہو؟ اللہ کی رضا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، ہمیں تو ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. یہ فکر پیدا ہو گئی تو تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو. اسی لیے بزرگوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جو عمل کریں پہلے سے دماغ کو اس کے لیے تیار کر لیں کہ میں یہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مخلوق کی رضامندی پیش نظر نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، صوفی تھے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں مخلوق جا رہی تھی، اتنے بڑے بزرگ کا انتقال ہوا تھا. تو کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے، وہ امام احمد نہیں گئے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ کہا کہ اصل میں لم تحضرنی نیہ، میرے دل میں نیت صحیح نہیں آ رہی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں آ رہی تھی جنازے میں جانے کی. یہ خیال آ رہا تھا کہ اتنا انبوہ جا رہا ہے جنازے میں، اگر میں نہ گیا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ کیا احمد بن حنبل بشر حافی کے جنازے میں نہیں گیا تو لوگوں کی کہنے کی وجہ سے میں جاتا تو اس میں اخلاص نہ ہوتا. تو لم تحضرنی نیت صحیح ہوئی تھی، اس واسطے میں اللہ تعالی. ہمارے بزرگوں نے جو اکابر پیچھے گزرے ہیں سلف میں وہ تو ہیں ہی، ہمارے اکابر علماء دیوبند، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے صحیح معنی میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، وہ بیان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دعوت دی کانپور میں بیان کرنے کے لیے. بتلانا یہ مقصود تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہاں بڑے معقولات کا بڑا چرچا تھا، تو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے استاد بھی معقولات کے کیسے. تو حضرت کا بیان ہو رہا تھا تو اتنے میں وہ لوگ جو معقولات کے بڑے امام تھے وہ جلسے میں آ کر بیٹھے. تو حضرت شیخ الہند نے اسی وقت بیان کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ختم کر دیا، بیٹھ گئے. تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ بیچ میں وعظ ختم کر دیا. تو پوچھا تو کہا کہ حضرت اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا، یہ لوگ آئے تھے معقولات والے تو یہ ذرا دیکھتے ہمارے بزرگوں کی باتیں سنتے. تو فرمایا کہ ہاں یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا، یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا. اب اگر میں بیان جاری رکھتا تو ان کے دکھانے کے لیے ہوتا، ریاکاری کے لیے ہوتا، اس لیے میں نے بیان ختم کر دیا. تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ اخلاص ہو، دل میں اخلاص ہو، جو کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں تو اعمال میں وزن پیدا ہو. اس لیے فرمایا، اسی پر ختم کیا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. پھر آگے اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کے بعد الفاظ کی تشریح فرمائی کہ قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال والقسط مصدر المقسط. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ باب افعال میں اقسط یقسط کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا،
اور مجرد میں قسط یقسط کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا، دونوں متضاد ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ بابے، اس میں فاعل آتا ہے، بابے اس میں فاعل آتا ہے مقسط، ہے نا، اور قسط کہتے ہیں انصاف کو مجرد میں، اور جب اس کو ماضی مضارع بناتے ہیں تو اس کے معنی ظلم کیا آتے ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ أَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ۔ یہ ترجمۃ الباب کرنے کے بعد جو آخری حدیث روایت کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، وزندار ہے میزان عمل میں۔ تین صفتیں بیان فرمائی، ایک یہ رحمان کو محبوب ہے۔ رحمان باری تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، معنی ہے بہت، جس کی رحمت بہت عام ہو اس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو جب کوئی کلمہ ان کو محبوب ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی صفت رحمت کا مظاہرہ اس محبوب کے اوپر ہوگا، تو بہت رحمت کا مظاہرہ ہوگا جو اس شخص پر جو یہ کلمے پڑھے، اور زبان پر ہلکے ہیں، یعنی کوئی دقت نہیں پڑھنے میں، لیکن میزان عمل میں وزن بہت ہے، اور وہ کیا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ دو کلمے، پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں حمد کے ساتھ۔ تسبیح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تسبیح کے معنی سبحان اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ، ہم اس بات کا اعلان اور اس بات کا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تنزیہ ہے، سبحان باری تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب اس میں نہیں، اس کی ذات عیب سے پاک، اس کا دین عیب سے پاک، اس کی شریعت عیب سے پاک، اس کے احکام عیب سے پاک، اس کی صفات عیب سے پاک، باری تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ ساتھ میں آ گیا وَبِحَمْدِهِ، وَبِحَمْدِهِ، ترکیب کرنے والوں کو مشکل پڑ گئی کہ اس کو کیا قرار دیں۔ واو جو ہے وہ کون سی ہے؟ وَبِحَمْدِهِ، واو، ارے بتاؤ بھائی کون سی واو ہے؟ حالیہ ہے نا، تو وَبِحَمْدِهِ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ میں تسبیح کر رہا ہوں۔ بات یہ تھی کہ جب آدمی کو یہ کہے کہ اللہ کے ذات بے عیب ہے تو اس میں ایک تعریف کا مکمل پہلو نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں کہے بھئی یہ آدمی جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں، تو یہ جیسے ایسا ہو گیا جیسے کہیں لا باس بہ، ہے نا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں، تو یہ کوئی اچھی، یعنی کسی کی اچھا تعارف نہیں ہوتا۔ تو وَبِحَمْدِهِ ساتھ لگایا،
کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ ذات بے عیب ہے، بلکہ ساری صفات حمد اور صفات کمال کی جامع ہے۔ وَبِحَمْدِ، اور واو حالیہ کے معنی یہ ہے کہ جس لمحے میں باری تعالیٰ کو بے عیب قرار دے رہا ہوں، اسی لمحے اس کی تعریف بھی کر رہا ہوں، اس کے صفات کمال کا عقیدہ بھی ظاہر کر رہا ہوں۔ تو واو حالیہ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ میں بس صرف اس کی ذات کو بے عیب کہہ کر فارغ ہو گیا، بلکہ اسی لمحے میں باری تعالیٰ کے صفات کمال کی حمد بھی کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو ذات عیب سے پاک ہو، کمالات کی جامع ہو، اس سے کیا ہونی چاہیے؟ جس ذات کے اندر کوئی عیب نہیں اور ساری صفات کمال موجود ہیں، اس سے محبت ہوگی کہ نہیں؟ اس کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت ہو۔ لہذا بزرگوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمہ پڑھنے والے جو یہ کلمہ پڑھتا رہے اس کے دل میں باری تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سے باری تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ پھر فرمایا سبحان اللہ العظیم، دوسرا کلمہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات بے عیب ہے اور عظمت والی، جلال والی۔ تو جو ذات عظمت والی ہوتی ہے اور جلال والی ہوتی ہے، اس سے طبیعت پر روب آتا ہے کہ نہیں؟ عظمت والی ذات پر سے طبیعت میں روب پیدا ہو، خوف بھی ہوگا، مجھ سے کوئی بات اس عظمت والی ذات کے منشا کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو اس سے باری تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے روب اور خوف پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ کہتے رہو گے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہو گے تو باری تعالیٰ کی خشیت، باری تعالیٰ کے خوف اور رعب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب محبت اور خوف اکٹھے مل جاتے ہیں تو اسی کا نام ہے خشیت۔ محبت اور خوف کا مجموعہ یہ خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا کہ میری کتاب پڑھ پڑھ کے لوگ عالم بنیں گے، ختم بخاری ہوا کرے گا تو اس کے بعد سر پہ امامہ پہنایا جائے گا۔ تو انہوں نے اس امامہ پہننے والوں کو اور درس کے مکمل کرنے والوں کو اس کلمے کے ذریعے اور اس باب کے ذریعے ایک اخلاص کی طرف متوجہ فرمایا اور ایک خشیت کی طرف متوجہ فرمایا، اس خشیت کی طرف جو علم کی نشانی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پیغام بڑا سنگین پیغام، ایک اخلاص اور ایک خشیت۔ جب آدمی باہر نکلتا ہے اور اس کے علم کا استعمال، اپنے علم کا استعمال کرتا ہے تو تعریفوں کے ڈونگرے برستے ہیں۔ جتنا جتنا اس کے علم میں ترقی ہوتی ہے اور وہ اپنے علم کو آگے بڑھاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، پھیلاتا ہے، زبان سے، تحریر سے، قلم سے، تو اس کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں۔ تو شیطان یہاں آ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو فلاں کام کرو گے تو عوام خوش ہوں گے، تو وہ کام عوام کی
خوشی کی خاطر عوام کی مرضی سمیٹنے کے لیے آدمی وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ارضائے عوام پیش نظر، ارضائے مخلوق پیش نظر، اللہ بچائے، وہیں شیطان راہ مار دیتا ہے، بڑے سے بڑا عمل بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس سبق مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کوئی تعریف مقصود نہ ہو، تعریف کرانا مقصود نہ ہو، اس میں شہرت مقصود نہ ہو، اس میں لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اسی درجہ اس کے علم میں نور پیدا ہوتا ہے، اس نور سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اگر محض لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے آدمی کام کرے گا تو وہ تو مل جائے گی، اور لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ فقد قیل، حدیث پڑھی ہے کہ نہیں؟ فقد قیل، تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگوں میں تمہاری تعریف ہو، لوگ تمہیں بڑا علامہ سمجھیں، لوگ تمہاری عزت کریں، لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، فقد قیل، دنیا میں ہو گیا، اب کیا مانگنے ہیں، اللہ بچائے۔ تو یہ اخلاص کا سبق ہے جو ہمیں یہاں سے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان دونوں صفات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا علم صرف نرا علم نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس میں عمل ہو، اس میں اثر ہو، اس میں تاثیر ہو، آدمی خود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور دوسروں کے لیے بھی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ جو حضرات ماشاءاللہ اس وقت فاضل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنی میں علم کی دولت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور اخلاص کامل عطا فرمائے، اور جو خشیت جو علماء کا خاشیہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کے اندر پیدا فرمائے، اور وہ دنیا کے لیے علم کا اور دین کا نور پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔